پرویز الہی صاحب، ان کی ایک جو ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے جس میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی پرسکون ماحول میں صوفے پر براجمان، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ تفتیش کے دوران کچھ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ جو بات ہم پچھلے 1.5 ماہ سے کر رہے تھے کہ ایک جج صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں 2 ریفرنس پینڈنگ ہیں، ایک میاں داؤد نامی وکیل نے وہ ریفرنس دائر کیا ہے اور دوسرا ریفرنس پاکستان بار کونسل کی طرف سے آیا ہے، اور میرے علم میں آیا ہے کہ تیسرا ریفرنس بھی آج ایک وکیل صاحب نے دائر کر دیا ہے۔ اب کوٹ ان کوٹ وہ کہہ یہ رہے ہیں محمد خان بھٹی صاحب کہ ہم ان صاحب کے تھرو سپریم کورٹ کو مینج کرتے تھے، ان کے 2 بیٹے ان کے فرنٹ مین ہیں اور وہ سارا دن ان کے نام پہ کرپشن کرتے ہیں، اور ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے ہدایات یہ تھیں، پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ ان کا کوئی کام رکنا نہیں چاہیے، وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا ہو، وہ ڈیولپمنٹ کا ہو، وہ کوئی بھی کام جو سرکار سے متعلقہ ہو وہ ان کا رکنا نہیں چاہیے۔ اور انہوں نے نہ صرف جب یہ ہائی کورٹ میں تھے تو ہائی کورٹ کے ججز کو مینج کرنا اور پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے دینا، بلکہ جب سپریم کورٹ میں گئے تو یہ اس آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ محمد خان بھٹی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی چیزوں کو مینج کرنا، اور کچھ ججز کا بھی وہ نام لے رہے ہیں، ان کو مینج کرنا ان کی ذمہ داری تھی، اور ان کے ہر طرح کا لک آفٹر اور ان کے کام ہم کرتے تھے۔ اور یہ 2 بیٹے بطور فرنٹ مین کرپشن بھی کرتے تھے اور ہمیں اس بات کی گارنٹی بھی دیتے تھے کہ آپ کے لیے یہ تمام جو کیسز ہیں یہ مینج ہوں گے۔ اب یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے ایک ایسے بندے کی جو اپنی فری ول سے، جو بغیر کسی دباؤ کے یہ ساری باتیں کھلے عام کر رہا ہے۔ تو جب ہم بات کرتے تھے کہ کینٹ میں ایک گھر ہے 4 کنال کا جو 40 کروڑ کا ہے مگر وہ 10 کروڑ کا خریدا گیا ہے، جس کی منی ٹریل بھی اویلیبل نہیں ہے، اس کے علاوہ جس نے وہ خریدا وہ 1 دن پہلے خریدا محترم جج صاحب سے، پھر اس کے بعد جب آڈیو آئی ہے مظاہر نقوی صاحب کی پرویز الہی صاحب سے بات کرتے ہوئے، اور پھر ان کے پرنسپل سیکرٹری نے یہ جو بیان ریکارڈ کروایا ہے جس میں یہ تعلق ثابت ہو گیا کہ وہ آڈیو ٹھیک تھی۔ دیکھیے، پہلے اس آڈیو کو دبایا گیا، چھپایا گیا، ایکشن نہ لیا گیا، کہا گیا کہ وہ انہوں نے ان چیمبر اپنی صفائی دے دی ہے، صفائی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ معاملہ برش انڈر دا کارپیٹ کر دیا گیا۔ ہم کہتے رہے کہ وہ 4 کنال کا پلاٹ ہے، اس کی منی ٹریل نہیں ہے، گجرانوالہ میں ایک پلازا ہے، کچھ فرنٹ مین ہیں، کچھ اکاؤنٹوں کے اندر ٹرانزیکشنز ہیں، پیسے آئے ہیں، کروڑوں کے یہ معاملات ہیں، تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے اور اس کا فیصلہ کر لیا جائے، مگر اس کا فیصلہ نہ کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پہلے آڈیو آئی تھی، آج اب یہ ویڈیو آ گئی ہے، اور اس کے اندر نام لے کے دونوں بیٹوں کا باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فرنٹ مین تھے اور کروڑوں روپے کی کرپشن کرتے تھے اور کورٹس کو مینج کرنے میں اپنے والد کے ذریعے کردار ادا کرتے تھے۔ تو اس کا نوٹس کس نے لینا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ بات تو کرتے ہیں مگر ہم بات کیوں نہ کریں؟ جب سپریم جوڈیشل کونسل میں 3 درخواستیں ریفرنس کی دائر کی گئی ہیں، 3 درخواستیں، نوٹس نہیں لیا جائے گا، سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جائے گا، تو یہ پورے ادارے پہ ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ اور وہ پلاٹ کے حوالے سے آج تک کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی کہ یہ 40 کروڑ کا پلاٹ 10 کروڑ میں کیسے لیا، اور جس سے خریدا اس نے 1 دن پہلے کیوں یہ پلاٹ خریدا، اور جو کروڑوں روپے کی پراپرٹیز ہیں گجرانوالہ میں، لاہور میں،
اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اور دونوں بیٹوں کی جو پریکٹس ہے 3-3 4-4 سال کی، میں خود پیشے سے منسلک رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے. اتنی بڑی بڑی کمپنیاں، اتنے بڑے بڑے محکمے، ان کو کیوں ان کے کلائنٹ ہیں کہ 4 سال کے اندر کروڑوں کی پریکٹس ہے، عالی شان دفتر ہے، دندناتے پھرتے ہیں کورٹوں کے اندر، اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں. تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس کا نوٹس نہیں لیں گے کہ محمد خان بھٹی جو کرپشن کا بھی اعتراف کر رہے ہیں، اپنے روابط کا بھی اعتراف کر رہے ہیں اور کھلم کھلا بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے والد کے فرنٹ مین ہیں اور والد صاحب کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے فیصلے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مینج کرنا. یہ بڑے دکھ سے، بڑے رنج سے، بڑی تکلیف سے میں یہ بات کر رہا ہوں بینگ اے لائر کہ اب یہ الزام لگا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو ہونا چاہیے، کیونکہ نظام عدل پہ سوالیہ نشان لگ گیا ہے. اور غلام محمود ڈوگر کا جو کیس ٹیک اپ کیا گیا تھا اور اس میں الیکشن کے کیس کو سنا گیا اور اس کو بنیاد بنا کے سو موٹو لے لیا گیا، تو وہ آڈیو آ گئی تھی کہ وہی صاحب یہ مینج کر رہے تھے اور وہ کہا گیا کہ وہ 2 اور جج صاحبان کو مینج کرتے ہیں، ان کا بھی نام لیا گیا ہے، اعجاز الاحسن صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا، محمد خان بھٹی صاحب نے. میں تو یہ ویڈیو آپ کو بتا رہا ہوں جو آج منظر عام پہ آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلے پہلے سے طے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلے مینج کیے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو 2 بیٹے فرنٹ مین ہیں وہ اپنے والد کے نام پہ پیسے لیتے ہیں، وہ اپنے والد کے نام پہ سرکاری کام کرواتے ہیں، وہ اپنے والد کے نام پہ کلائنٹس بناتے ہیں اور پھر بغیر کسی منی ٹریل کے، بغیر وائٹ منی کے، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، بغیر وائٹ منی کے جائیدادیں اور پراپرٹیز خریدی جاتی ہیں اور اس کی کوئی صفائی نہیں دی جاتی، اس کا نہیں بتایا جاتا کہ یہ پراپرٹیز کہاں سے آئیں، ان کا پیسہ کہاں سے آیا، وائٹ منی ہے نہیں ہے. کیونکہ یہ کیس کبھی لگا ہی نہیں، سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا، مگر غلام محمود ڈوگر کا کیس دوبارہ لگ جاتا ہے. پہلی پہ نوٹس لیا ہوتا اور اس کو تاخیر کا شکار نہ کیا ہوتا تو آج شاید شرمندگی سے اور سبکی سے بچ جاتے، مگر کیونکہ اس معاملے کو دبایا گیا، اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا، ان جج صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ریفرنس سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، تو ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے جو اتنی خطرناک ہے کہ شاید پورے عدالتی نظام کو وہ خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جائے. اور اس کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ اتنی خوفناک ہیں کہ کیسز مینج ہوتے ہیں، پیسے لیے جاتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا لاہور کے کیسز کون مینج کرتا ہے، وہ انہوں نے کہا جی وہ چیف جسٹس صاحب کے داماد علی افضل سائی صاحب کرتے ہیں. اور سائی صاحب نے پی ٹی آئی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آئے گا اور پی ٹی آئی کے حق میں تمام فیصلے آئیں گے، اس بات کی گارنٹی دی تھی. اور اس گارنٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کروڑوں کے پیپر پروجیکٹس ان کو دیے گئے، چیف جسٹس صاحب کے داماد علی افضل سائی صاحب کو پیپر پروجیکٹس دیے گئے. اب پیپر پروجیکٹ کیا ہوتا ہے تو پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر پروجیکٹ یہ ہے کہ وہ سکیم آلریڈی ترقیاتی سکیم، اس پہ کام شروع ہوا ہوتا ہے اور کاغذوں میں مزید اس کو پیسے دے کے کرپشن کی ایک سکیم بنائی جاتی ہے، پیسے کھانے کی ایک سکیم بنائی جاتی ہے. یہ محمد خان بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کیسز مینج کر کے دیں گے، ان کو کروڑوں کی بلکہ 15 سے 16 ارب روپے کی کہتے ہیں سکیمیں دی گئیں جو کہ پیپر سکیمز تھیں، پیپر ترقیاتی سکیمیں تھیں کہ جس کے اندر پیسہ کمیشن کے طور پہ کھایا جاتا ہے اور آن گراؤنڈ پیسہ کم لگتا ہے. تو پھر جب وہ ایکسین پہ پرچہ ہوا رانا اقبال پہ جس میں وہ کہتا ہے کہ ان کی موجودگی میں پیسے دیے، وہ ساری ڈیل پھر علی افضل سائی اپنے سسر کے بہاف پہ کرواتے تھے. اس آڈیو سے تو اس ویڈیو سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اربوں کے کام بھی ہو رہے ہیں، وزارت بھی مل گئی ہے
اور سرکاری پورا نظام علی افضل سائی صاحب چلا رہے ہیں کیونکہ ان کے سسر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں اور وہ تمام تر ذمہ داری لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا بلکہ فیصلے ان کے حق میں آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب ضمانتیں ہوتی ہیں تو ضمانت در ضمانت ہوتی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک عام شہری انصاف کے لیے در بدر پھرتا ہے مگر عمران نیازی صاحب سے ان تاریخ لی جاتی ہے اور وقت پوچھا جاتا ہے کہ صبح آئیں گے, دوپہر آئیں گے, شام آئیں گے, کل آئیں گے, پرسوں آئیں گے, کب ضمانت لینے آئیں گے. اور اس کے علاوہ تمام تر کیسز میں جو سٹے آرڈرز ہیں, وہ سائفر کا کیس ہو ایف آئی اے کی انکوائری ہے, فورن فنڈنگ کا کیس ہو ایف آئی اے کی انکوائری ہے, وہ توشہ خانہ کا کیس ہو, ان تمام کیسز کو تاخیر کا شکار ٹیکنیکلی اور ٹیکٹفلی کیا جاتا ہے کیونکہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور ان کے بچے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور ان کے داماد پوری طرح پی ٹی آئی کے ساتھ آن بورڈ ہیں, ملوث ہیں, کرپشن کا پیسہ جا رہا ہے, آ رہا ہے, کیسز مینج کیے جا رہے ہیں, فیصلے دیے جا رہے ہیں, فیصلے حق میں لیے جا رہے ہیں. تو اس میں یہ جمہوری نظام, آئین کی حکمرانی, رول آف لا, قانون کی حکمرانی, اس ملک میں یہ دور نظام عدل کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں کیسے آگے چلیں گی کہ ایک لاڈلا ہے وہ دہشت گردی کرے, وہ دہشت گردوں کو لے کے آئے, وہ پیٹرول بم مارے, وہ لوگوں کو زخمی کرے, وہ پتھراؤ کروائے, وہ عدالت کے دروازے سے حملہ کر کے بھاگ جائے مگر اس کی ضمانت 9 کی 9, 10 کی 10, 11 کی 11 منظور کر لی جاتی ہیں. اس کو نہیں کہا جاتا کہ تم نے عدالت پہ حملہ کیوں کیا, ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو. یہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے ہیں یہ کام. تو یہ جب تک یہ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگا, ہم نے بڑا بھگت لیا, بیٹے سے تنخواہ لانے پہ نواز شریف صاحب کو نکالا گیا, پاناما کی سپروائزری کمیٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز پہ مشتمل تھی, مریم نواز شریف صاحبہ, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز, پوری جماعت, خواجہ سعد رفیق, سلمان رفیق, خواجہ آصف, سب نے جیلیں بھگتی ہیں, ناکردہ گناہوں کی سزائیں کاٹی ہیں, اور وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہوٹل کا دروازہ توڑا گیا. آج یہ عدالت میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اکیلی تھی, فلاں تھا. تو یہ ذرا اپنے ماضی پہ بھی نظر ڈالیں کہ آپ کے ایک حکم پہ پوری اپوزیشن کو قید کر دیا جاتا تھا جھوٹے کیسز کے اندر, اور آپ ویڈیوز دیکھتے تھے کہ کس کو کس حال میں رکھا ہے, اس کو میٹرس مت دو, اس کو تکیہ مت دو, اس کو پنکھا مت دو, اس کو ہیٹر مت دو. اور آج اپنے کرپشن کے کیسز ہیں, اربوں روپے کے, منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, کنسپریسی کے کیسز ہیں, دہشت گردی کے مقدمے ہیں, مگر کیونکہ چند جج صاحبان نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے عمران نیازی صاحب کو اقتدار کی کرسی تک بٹھانا ہے, لے کے جانا ہے اور اقتدار اپنے ہاتھوں سے ان کو دینا ہے, تو اس میں مجھے بتائیں نا, اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب محمد خان بھٹی صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے اس میں تمام تر باتیں انہوں نے کھل کے کر دیں. میں تو وہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے اس میں دیکھا ہے, تو اس کا جواب دینا ہوگا. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کرنا ہوگا, اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی اپنے داماد کو کچھ سمجھائیں کہ عدل کو اتنا سستا فروخت مت کریں, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. جاوید حسین صاحب دنیا میں یہ جو ویڈیو جاری ہوئی بھٹی صاحب کی, جی, کسی ادارے نے جاری کی ہے, حکومت نے جاری کی ہے, جو تحقیقاتی ادارہ تھا؟ میں نے تو دوسرا یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے, وہ عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو میں نے تو سوشل میڈیا پہ دیکھی, جہاں سے میں نے یہ پک کی, اور مجھے محمد خان بھٹی صاحب کلیئرلی نظر آ رہے ہیں اس کے اندر, تو میں نے اس پہ ایک پریس ٹاک کی. رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ایک مقدمہ بنایا گیا ایک سٹیٹمنٹ دینے کا, اور ان کو بالکل اس میں وہ پیش ہونا بھی چاہیے, اور ان کا ارادہ بھی ہے, تو اس میں کوئی آر نہیں ہے, وہ بالکل پیش ہوں گے اور جا کے اپنی صفائی جو عدالت کو دینی ہوگی دیں گے. ذوالفقار گرمانی صاحب. جی گرمانی صاحب, آپ نے تمام جو الزامات ایک طریقے سے جوڈیشری پہ لگائے ہیں, لیکن جوڈیشری کی طرف سے یہ صورتحال ہے کہ وارنٹ گرفتاری تو عمران خان کے جاری ہوئے تھے, تمام کیسز جن پہ آپ ضمانت کا اشارہ دے رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں, لیکن وارنٹ پہ عمل کرنا تو حکومت کا کام تھا نا, تو وہ عمل کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے, وارنٹ پہ
अमल के लिए भरपूर जो है हुकूमत ने कोशिश की, मगर हमने असला दे के फोर्स को नहीं भेजा, क्योंकि इनका प्रोग्राम ये था कि ये वहाँ पे बंदों को मरवा के सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते थे। गिरफ्तारी करना, वारंट्स पे अमल दरामद करवाना कोई मसला नहीं है, मगर जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी शहरी हैं, आइन के तहत उनके हकूक हैं, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। जो इस्लामाबाद में भी इन्होंने किया, अदालत के दरवाजे से आप देख सकते हैं कि हमला खुद करवाया। ये इस्तफाक गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस से शेल बकायदा लेके आए और वो शेलिंग करवाई गई कोर्ट के ऊपर, पथराव करवाया गया, पेट्रोल बम फेंके गए। तो ये देखें, रेट ऑफ द स्टेट का मामला है और वो इन्फोर्स होके रहती है हमेशा। ये असूल है। ये नहीं हो सकता कि आप स्टेट को डिफाई कर जाएं, आप रियासत के खिलाफ हमले भी करें, दहशत गर्दों को पनाह भी दें, दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ भी करें और आपको कुछ ना कहा जाए। रेट जो है स्टेट की वो इन्फोर्स होगी। और वारंट्स की तामील नहीं हुई पिछली दफ़ा, इस दफ़ा अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा। और शिवाजी साहब, डॉक्टर साहब, आप में और एक आम बंदे में बड़ा फर्क है। अगर कोई आम बंदा सोशल मीडिया से कोई चीज देख के उस पर बात कर ले और आप एक इंतहाई जिम्मेदार ओहदे पे बैठी हुई शख्सियत है और आप जजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि अंदाज में नाम लेके, तो क्या पहले आपको उसकी हकीकत नहीं जान लेनी चाहिए थी? उसका प्रारंभ करवाते ये चेक करते कि ये वीडियो किस तरह वीडियो मैंने वॉइस टेस्ट करवा लिया, 100% ऑथेंटिक वीडियो है। मैं जब आया हूँ बतौर मावन खुसूसी बराए दाखिला और कानूनी अमूर, दाखिला भी है, कानूनी अमूर भी हैं, तो मैंने इसका वॉइस टेस्ट करवा के, चेक करवा के फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि क्या ये वाकई मोहम्मद खान भट्टी की आवाज़ है। तो वो वॉइस मैच कर गई है और वो तफ्तीश के अमल के दौरान बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को चाहिए ना वो जवाब दें उस करप्शन का। मैं तो बड़ा मिडिल क्लास सा आदमी हूँ, मैं तो मतलब इतने असासे नहीं बना सका, हालांकि मेरे भी बुजुर्ग जुडिशरी में थे। तो ये 40 करोड़ का प्लॉट जो है ये कहाँ से आता है? ना इतने आमदन होती है ना इतने ज़राए होते हैं। तो ये जब आपके करप्शन से हाथ रंगे हों, आपके बच्चे दंदनाते फिरते हो, प्रैक्टिस हमने भी की है, बड़ा स्ट्रगल किया है, जाके कचहरियों में कई कई घंटे खड़े होकर बहसें भी की हुई हैं, मगर कभी अपने नाम को मिसयूज करके, अपनी पोजीशन को मिसयूज करके इंसाफ को नहीं बेचा, ना ऐसी टाउटी की है जिस तरह की ये कर रहे हैं। देखें, अगर ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती ना, तो फिर एक आम इंसान, एक और पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नुमाइंदा वो अदालती ऑर्डर पे क्यों अमल दरामद करेगा, या वो अपने आप को कैसे पाबंद समझेगा इस निज़ाम अदल के कि जब एक जज साहब के खिलाफ इतनी एविडेंस आ जाए और वो समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है और दाल में कुछ काला है। बहुत शुक्रिया। जब से आप मामले खसूसी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, आपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मुखालफत की है, मुखालफ जा रहे हैं। कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बता दें कि जो अवाम के फलाह बहबूद के लिए थी। देखें, मेरा काम है, मैं दाखिला का हूँ वजीर, आप बताएं क्या चाहिए, क्या दें। देखें ना, वो अलग अलग महकमे हैं, वजारत खजाना है, प्लानिंग की मिनिस्ट्री है। आप अगर ओवरऑल सिचुएशन पे मेरे से कमेंट चाहते हैं तो वो मैं आपसे मनाजरा अलग कर लेता हूँ कि हालात किस तरह ख़राब हुए, किसने किए, हमने इस मुल्क में क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा एक स्पेसिफिक काम है, तो मैंने अपने काम पे बात करनी है, आपका एक अपना काम है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ पे कोई और काम करना शुरू कर दें तो वो तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में आज़ादी सारे राय के लिए लाजिम और मलजूम है। मगर जब एक सहाफ़ी छत पे चढ़ के अपनी मौजूदगी में, उसकी मौजूदगी में वहाँ पे शेल फायर किए जा रहे हैं, तो देखिए ना, आप थोड़ी सी कुछ आपको भी एक कोड ऑफ एथिक्स का ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इदारों के खिलाफ जो एक कैंपेनें चलाई जा रही हैं और एक हद से ज़्यादा लॉजिकल बात हो ना कोई एविडेंस हो, बट कुछ सहाफ़ी जो हैं वो आप देख सकते हैं जी। अगर जिस लैब से आपने भट्टी साहब की वॉइस फॉरेंसिक करवाई है, जी, लैब से अगर सदीक जान की वॉइस को फॉरेंसिक करवा ले, तो वो ये कह रहा है कि आप ये काम यहाँ से ना करें, तो वो एक प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ बनाया गया दिन भर और शाम में उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये तो
آپ دیکھ کے واضح ہر چیز واضح ہے کہ کیا نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس حوالے سے پرچہ درج کر لیا گیا ہے، کورٹ میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا ہے، یہ ساری بات وہاں پہ کریں گے. تو آبویسلی میں آزادی صحافت کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 4 سال میں ان کا ٹینیور ہو یا ہمارا، یہ تنزلی کا شکار ہوا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. مگر جہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کا معاملہ آتا ہے اور وہاں پہ کچھ ایسے ایویڈنسز آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو سیاست میں اس طرح سے ملوث کرتے ہیں کہ جہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج ہوتی ہے، پھر آبویسلی کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی تو عمل میں لائی جائے گی. تھینک یو. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ محمد خان